خوش آمدید. میں ہوں محمد ندیم چودھری اور آپ میرا چینل سن رہے ہیں انفو ہب. برطانوی نوآبادیاتی نظام کی سیاہ تاریخ یہ ایک قسط وار سلسلہ ہے جس میں میں آپ سامعین کو یہ تاریخ نامہ بیان کروں گا کہ کیسے برطانیہ نے اپنے نوآبادیاتی نظام سے جنوبی ایشیا اور اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو 3 صدیوں تک لوٹا اور ان کا مولی معاشی استحصال کیا، اور کیسے برطانیہ نے اپنی تجوریوں کا منہ بھرا. 1947 کے بعد ہمیں برطانیہ کی علاقائی غلامی سے تو نجات مل گئی، لیکن کیا یہ ایک حقیقی معنوں میں ایک آزادی تھی، یا پھر یہ ہماری ایک نئی طرح کی مولی معاشی اور سیاسی غلامی کی ابتدا تھی؟ ہم قسط وار ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے اس حقیقت سے جس سے آج ہم اور ہماری موجودہ نسلیں ناواقف ہیں. ہم اس تاریخ نامے میں آپ کو ایک مکمل تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں پر ہم نے ان تمام ضروری معاملات پر نظر دوڑائیں گے، چاہے وہ سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی اور ہمارے دفاعی معاملات ہوں. آپ سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ اس قسط وار سلسلے کا حصہ بنیں اور آپ اس چینل کی حمایت کریں اور سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ تک یہ معلومات پہنچاتے رہیں. خوش آمدید. یہ ہے قسط نمبر 1، انڈیا ایک سونے کی چڑیا. یہ کہانی ہے ایک ایسی بے مثال چوری اور ڈکیتی کی جہاں برطانیہ نے اپنے 300 سالہ دور حکومت میں $45 ٹریلین انڈیا سے لے اڑا، اور ہم آگے تفصیلاً اس چوری کا باغور جائزہ لیں گے کہ کیسے برطانیہ نے ایک منظم منصوبے کے تحت یہ سارا کام سر انجام دیا. اس چوری کا سب سے بڑا حصہ بنی انڈین ریلوے کا نظام، اور اس قسط میں ہم یہ تفصیلی بیان کریں گے کہ کیسے انڈیا کو لوٹا گیا. آج کل ہمارے نام نہاد آزاد خیال لوگ بڑے فخر سے سینہ تان کر یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ کیسے برطانوی نوآبادیاتی نظام ہم لوگوں کے لیے باعث نعمت تھا، اور اس سے انڈیا کو موقع ملا ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. اور اپنے حق میں یہ دلیل دیں گے کہ برطانیہ نے یہاں ریلوے کا نظام متعارف کرایا، انہوں نے یہاں پر آبپاشی کا نظام متعارف کرایا، اور اسی طرح کے بے شمار بلند و بانگ دعوے کریں گے. میں ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ آج بھی ایک ایسے غلام کی مانند ہیں جو کہ نہ تو اپنی کوئی سوچ رکھتے ہیں اور نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس اسی چیز کی رٹ لگائیں گے جو انہوں نے اپنے مالکوں سے سن رکھی ہے. ایسے لوگ نہ تو تاریخ سے واقف ہیں اور نہ ہی تاریخ پڑھنے میں اور حقیقت جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. وہ ایک جاہلیہ کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی آنکھوں پر پہلے بھی پردے ڈلے ہوئے تھے اور آج بھی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. میں ایسے تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جی ہاں، بالکل، برطانیہ نے یہاں پر ریلوے کا نظام متعارف کروایا اور جنوبی ایشیا کے تمام شہروں اور قصبوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. جی ہاں، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اب یہاں پر تحقیق کرنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انہوں نے ہمارے فائدے کے لیے کیا یا اپنے مفاد کے لیے؟ کیا یہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کیا یا ایک سوچی سمجھی منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا، یا اس کے پیچھے ان کی کوئی معاشی اور دفاعی حکمت عملی تھی تاکہ اس خطے پر وہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب تاریخ میں پوشیدہ ہیں جس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے. میری نظر میں برطانیہ نے ریلوے کے نظام کو صرف اور صرف اپنے معاشی اور دفاعی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا. اس کا ہرگز مقصد یہاں کے بسنے والوں کا معیار زندگی بلند کرنا نہیں تھا اور نہ ہی یہاں کی اندرونی تجارت کو فروغ دینا تھا یا کوئی بڑھاوا دینا تھا. اس کا خالص مقصد یہاں پر پیدا ہونے والی فصلوں کو، جن میں چائے، سلک، مسالے اور افیون کو یہاں سے بیرون ملک کی منڈیوں تک رسائی دینا تھا، اور یہاں کے کسانوں کا استحصال کر کے سستی فصلیں خرید کر اسے 10 گنا منافع پر بیرون ملک اپنی منڈیوں میں بیچنا تھا.